کلیم یہ کہ if God created everything, who created God؟ اگر اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، ٹھیک ہے آپ مان لیتے ہیں، چلو ایک چیز کہتا ہے چلو مان لیتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس کے بارے میں ویسے میں بھی ایک آپ کو اگزامپل دوں گا، لیکن اگزامپل دینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ شیطان اسی طرح کے سوالوں کی طرف آپ کو یعنی لے کے جاتا ہے، اور جب بھی ایسا سوال تمہارے دماغ میں آیا، کیونکہ انسان سوچتے ہیں اس کو اس نے پیدا کیا، اس کو اس نے کیا، اس کو اس نے کیا، تو پھر اللہ کو کس نے کیا؟ اور یہ سوال شیطان کی طرف سے ہی آتا ہے، یہ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے۔ اور جب بھی یہ سوال تمہارے ذہن میں آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، تاکہ تم واپس ہدایت کی طرف آ جاؤ، کیونکہ یہ تو پتہ ہے کہ ہر چیز کا ڈیزائن ہے اور اس کا ڈیزائن ہونا چاہیے۔ اب اللہ کو کس نے پیدا کیا، اب ہمارے اسکوپ سے باہر ہے۔ میں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں آپ سب یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، آپ سب کو کیا اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے؟ طاقت تو ہے نا، آپ چیئر اٹھا سکتے ہیں جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ صوفے پہ بیٹھے ہیں شاید ان کے تھوڑا مشکل ہو، لیکن چیئر اٹھا سکتے ہیں۔ آپ موبائل فون اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میرا فون نہ اٹھائیے گا، باقی ٹھیک ہے۔ تو موبائل بھی اٹھا سکتے ہیں، گلاس کپ وغیرہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے۔ لیکن کیا باہر کھڑا ہوا ٹریکٹر آپ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی اسٹرینتھ کی لمٹس ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آپ کو میں اس وقت نظر آ رہا ہوں، آپ آنکھوں سے مجھے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب ہوا آپ کی سائٹ کی بھی کیا ہے، لمٹس ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو میری بات سنائی دے رہی ہے، آپ میری بات سن سکتے ہیں، لیکن 7 والی بلڈنگ میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اس کا مطلب ہے ہماری لسننگ کی بھی لمٹس ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہم لوگ سوچ سکتے ہیں، لیکن سوچ کی بھی لمٹس ہیں۔ آپ پوری کائنات کی ہر چیز نہیں سوچ سکتے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کے پاس رہنے۔ تو اب یہ سوچیں کہ اللہ کس نے پیدا کیا، تو پہلا جواب یہ۔ دوسرا جواب میں نے کہا تھا سنائپر کی اگزامپل دوں گا۔ امیجن کریں کہ ایک سنائپر ہے، سنائپر سمجھتے ہیں سارے؟ سنائپر کون ہوتا ہے؟ جو کہ رائفل کے ساتھ لانگ رینج شوٹنگ کرتا ہے۔ تو ایک سنائپر ہے، اس نے دشمن کے اوپر ٹارگٹ باندھا ہوا ہے۔ اب یہ سنائپر جو ہے، یہ لیٹس سپوز آرمی کا آفیسر ہے، یہ کیپٹن ہے آرمی میں، جن کو آرمی کے رینکس معلوم ہے۔ تو اب کیپٹن نے ٹارگٹ کے اوپر اپنی سائٹ کو، سکوپ کو سیٹ کیا ہوا ہے، اور وہ ٹریگر دبانے لگا ہے۔ وہ پوچھتا ہے اپنے میجر صاحب سے، کیونکہ میجر صاحب اسے سینئر رینکنگ آفیسر ہیں، کہتے ہیں میجر صاحب کیا خیال ہے، آپ کی اجازت ہے، کیا میں ٹریگر دبا سکتا ہوں؟ میجر صاحب کہتے ہیں بھائی رک جاؤ، مجھے کرنل صاحب سے پوچھنا پڑے گا۔ کرنل صاحب کو فون کرتے ہیں، کرنل صاحب کہتے ہیں بات تو آپ کی درست ہے، لیکن مجھے بریگیڈیئر صاحب سے پوچھنا پڑے گا۔ بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں بھائی میں تو جنرل صاحب کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا، تو جنرل صاحب سے پوچھنا پڑے گا۔ جنرل صاحب کو فون کیا، جنرل صاحب کہتے ہیں مجھے اپنی وائف سے پوچھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی آفیسر تو ہوتا ہی ہے نا۔ تو جنرل صاحب نے کہا میں بیگم سے پوچھ کے جواب دیتا ہوں۔ بیگم نے کہا کہ جی میں اپنے بیٹے سے پوچھ لیتی ہوں۔ بیٹے نے کہا میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھتی ہوں، وہ جواب دے گی کہ نہیں دے گی۔ اس کی ماں نے کہا میں اپنے بیٹے سے پوچھتی ہوں۔ اس نے کہا میں اپنی بیوی سے، میں اپنی ماں سے، بیوی ماں، یہی چل رہا ہے، اور بال سلیم اللہ سے کلیم اللہ، اور یہی چل رہا ہے بس۔ تو کیا یہ بیچارے کپتان صاحب کبھی فائر کر پائیں گے؟ کیا کبھی فائر کر پائیں گے؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں۔ تو یہ کیا ہوگا، اس کو ہم بولتے ہیں انفینٹ ریگریس۔ اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں انفینٹ ریگریس، کہ ایک مسئلہ، تو میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جی اللہ کس نے پیدا کیا، آپ کہتے ہو ایکس نے، معاذ اللہ اگر آپ نے کہا کہ فلاں نے کیا، تو میں کہتا ہوں اس کو پھر کس نے کیا، آپ نے کہا فلاں نے، اس کو کس نے کیا، فلاں نے، اس کو کس نے کیا، تو یہ کبھی سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ دنیا بن چکی ہے، کائنات بن چکی ہے، ٹریگر دب چکا ہے، بندوق چل چکی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی نہ کسی نے تو حکم دیا ہوگا نا کہ چلا دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری؟ کسی نے تو حکم دیا ہوگا، کیونکہ دنیا بن گئی ہے نا۔ یہ بحث تو تب ہو جب دنیا بنی نہ ہو، یا تو کائنات وجود میں نہ ہو، پھر ہم کہیں تو نہیں، پھر اس کو کون بنائے گا، پھر اس کو نہیں سوری دیکھو نا کائنات بن نہیں سکتی اس طرح، تو ایسا کرو کائنات نہیں بناتے۔ یہ تو بحث تب ہو، لیکن اس وقت مسئلہ کیا ہے، کائنات بن چکی ہے، ہم دنیا پہ موجود ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چرند پرند حیوان سب پھر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا، کوئی تو ذات ہے جس نے کہا مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں بنو کن فیکون۔ تو وہ ذات ہم کہتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی ہیں، اللہ نے ان کو مختلف کاموں کے اوپر تعینات کیا ہوا ہے، لیکن جو الٹیمیٹ اتھارٹی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی تمام، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ وہ اتھارٹی ہے جس نے کہا کہ کن، اور وہ ہو گیا۔ تو یہ ہے
اس سوال کا جواب، اس اعتراض کا جواب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہوگا، تو یہ بحث ہی غلط ہے۔